آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا سنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بیان کے دوران ہماری اس کانفرنس کے روح رواں ہمارے معزز مہمان ثناخان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول برادر محترم حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زینت بنے۔ میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت بشارت کے تمام اراکین کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی یہ جو سامنے احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ احباب ذرا آگے ہو جائیں تاکہ جو احباب باہر سردی میں بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ جزاک اللہ، تھوڑی حرکت کریں یہ نوجوان بچے، یہ آپ احباب بھی ذرا آگے تشریف لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ تمام احباب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی حرکت کریں۔ یہ سامنے والے نوجوان بھائی ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ احباب ذرا آگے تشریف لیں، یہ جگہ بھی خالی ہے، بچے آپ بھی تھوڑا ادھر ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ تھوڑا حرکت کریں انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم کی خصوصی رحمتیں آپ پہ برس رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔ جو احباب باہر سردی میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ احباب مسجد کے اندر تشریف لیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا حسنات صاحب اور اسی طرح میں نے پہلے بھی عرض کی حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور دیگر جتنے حضرات علماء کرام مجمع کے اندر تشریف فرمائے، ان سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ احباب سٹیج پر تشریف لیں۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح حضرت مولانا مقبول صاحب، یہ حضرات علماء کرام کا سٹیج سے اصرار ہے، آپ احباب ذرا معذرت کے ساتھ آپ حضرات تشریف لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا مقبول صاحب آپ بھی تشریف لیں، اور اسی طرح حضرت مولانا عبداللہ صاحب، حضرت مولانا حسنات صاحب اور دیگر جتنے علماء کرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ احباب سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ابھی آپ احباب کے سامنے اس شعر کے ساتھ اپنے معزز مہمان گرامی کو دعوت سخن دینے والا ہوں کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا حضور علیہ السلام کی نعت کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا اپنا مشن بنایا ہوا ہے، اور گاؤں گاؤں بستی بستی کریا کریا کے اندر جا کر اس بات کا اظہار اور اقرار کر رہے ہیں، لپٹ کر غلاف کعبہ سے ندامت کے آنسو بہا دوں، لپٹ کر غلاف کعبہ سے ندامت کے آنسو بہا دوں، رکھے ہیں جہاں قدم رحمت للعالمین وہیں پلکیں بچھا دوں، اور کیسے ممکن ہے کہ حقائق بھی سرابوں میں ملے، کیسے ممکن ہے کہ حقائق بھی سرابوں میں ملے، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے، ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو سرابوں میں ملے، اور نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے، اور جہاں بھر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بھر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل تم کو اس کے جوابوں میں ملے۔ ذرا نعروں کی گونج میں اپنے معزز مہمان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، سنی ذرا گونجانی چاہیے، خلافت راشدہ۔ تشریف لاتے ہیں آج کی ہماری اس کانفرنس کے روح رواں ہمارے معزز مہمان ثناخان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول برادر محترم حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا منظومانہ کلام پیش فرماتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہ دل سے شکر گزار ہوں برادر مکرم حافظ یاسر صاحب کا کہ ایک سال کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر الحمدللہ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور اتفاقاً نہیں بلکہ قصداً 12 ربیع الاول کی تاریخ میں نے کہا کہ آج آپ کا پروگرام اس تاریخ کو ہونا چاہیے، تو الحمدللہ رکھا گیا، اور اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی فیصلے ہیں، اس پہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے،
سکھایا بھی یہی گیا ہے اور بندہ ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ پچھلے جمعے والے دن سے میرا گلا خراب ہے، اب قدرے آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ کلام تو پڑھوں لیکن زیادہ زور مجھے نہ آپ لگوائیں نہ میں خود لگاؤں، تاکہ عافیت سہولت کے ساتھ کچھ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ محبت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم۔ ایسے نہیں، بشارت کے اچھے لوگوں درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو بشارت میں ہی رکھیں گے، جیسے دنیا میں بشارت میں رکھا ہوا ہے تو وہاں بھی بشارت ملے گی محبت کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ مل کر سب کہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، ہاں وہ محمد فخر عالم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے، عرض کی جبریل نے، اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی نہ کوئی
آقا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته سبحان اللہ. کئی لوگ تو پنجابی بھی نہیں سمجھتے اور آپ کی کیا بات ہے کہ اب عربی پہ بھی سبحان اللہ کیا آپ کی ماشاءاللہ فہم کو سلام ہے. یہ کہا شاعر نے کہ وہ حبیب ہے کہ جس سے امید شفاعت ہے. اور کیا یہ شفاعت صرف ہم لوگوں کو ہے؟ نہیں، انبیاء کو بھی. جب رہنمائی مل جائے پھر تو کہنا چاہیے محبت سے. آپ مبہوت ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ میں تو شاید بات آگے کروں گا، بات پوری ہو گئی، اب اس پہ سبحان اللہ ہی بنتا ہے. چلو کوئی نہیں، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر کہیں سبحان اللہ. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. اس بچے کو کسی نے بہت اچھی طرح سکھایا. جس نے بھی سکھایا اس سے گزارش ہے تھوڑی سی لو کم کرو تاکہ باقیوں سے الگ نہ لگے. سبحان اللہ. پہلے بچے ہیں، ان کا کچھ بھی کرنا معافی. اس وجہ سے میں بھی نہیں کچھ کہہ سکتا. بہرحال آپ حضرات کی کمی یہ بچہ پوری کر رہے دیکھ رہے. میں بھی یاسر بھائی نے مجھے ایک کلام کے لیے کہا، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا کے پھر کلام انشاءاللہ پیش کروں گا. ہمارے ساتھیوں میں سے، میرے اپنے دوستوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پچھلے کئی سال سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، حج پر جانا ہے، زیادہ راہ جمع کر رہے تھے. اور ہوا یہ کہ 2020 میں جب قرہ اندازی حکومتی طرف سے ہوئی، درخواستیں مانگی گئیں تو درخواست انہوں نے دی، ان کے پورے گروپ کا نام نکلا ہے قرہ اندازی میں. اور اب تیاری ہو گئی کہ جی حج پہ جانا ہے. اور رمضان سے پہلے ان کو پتہ چلا کہ اس سال حج نہیں جا سکیں گے. تو وہ جو میں نے ان کے آنسو دیکھے اس موقع پر، تو آپ یقین کریں کہ اب میں اندازہ ہم اس کرب کا اور اس دکھ کا کیسے لگا سکتے ہیں جو کئی سالوں سے ایک تمنا لے کے اپنی ضروریات کا پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ عرفات میں جا کے اپنے رب کے سامنے مناجات کریں گے، مینا میں جائیں گے اور ادھر حاضر ہوں گے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں. لیکن اچانک پتہ چلا تو وہ جو روتے تھے، تو اس زمانے میں ان کی تسلی کے لیے میں نے ایک کلام، وہ پرانا کلام ہے لیکن اہل ذوق کے سامنے پرانا نیا کوئی چیز نہیں. 2 شعر ہیں حضرت حسان ابن ثابت کے، اور وہ آج تک یوں ہیں جیسے ابھی کہے گئے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا.
شیخ سعدی کے 3 مصرے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. کوئی پرانے نہیں ہوتے، یہ نیا پرانا یہ کوئی بس ذوق ہونا چاہیے سننے کا. کسی بات پہ بھی بندہ پھڑک سکتا ہے، ذوق اس کا جاگ سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس سے قطع نظر کے کب کا کلام ہے، لیکن ان کے جذبات کا ترجمان تھا تو میں نے اس کو پڑھا. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا اس کے حبیب کا یا اس طرح کی مجلس جمتی ہے تو اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمیں یقین اتنا ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یقین ہے کہ آپ بیٹھے ہیں. ایسے یہ یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی یہاں موجود ہیں، چونکہ کس نے فرمایا ہے؟ ہمارے آقا نے. اور وہ سچ کے سوا، اور وہ پھر ساری رپورٹ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو وہاں کی بات ہوتی ہے وہاں پہنچاتے ہیں، اور جو بات یہاں کی ہوتی ہے یہاں پہنچاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا اشارہ میرا؟ اہل ذوق کے لیے بات ہے. تو ہم سب مل کر یہ کلام پڑھیں گے اور ہمارا پیغام وہ فرشتے پہنچائیں گے. کلام کیا ہے؟ میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. کون کون سلام کہتے ہیں؟ ہمارا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں کوئی خاموش نہ ہو. مل کر سب کہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیری فرقت میں بے قرار ہے جو، تیری فرقت میں بے قرار ہے جو، ہجر طیبہ میں دل فگار ہے جو، وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے، مل کے کہیے اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام تے ہیں. عشق سرور میں جو تڑپتے ہیں، عشق سرور میں جو تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں. اذن
سلمہ سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان ایک اور کلام بہت ہی شاندار ہے ماشاءاللہ، اور اسی سال مجھے پڑھنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ باقی یہ پرچی جو ہے نا، اس کو پرچی کہنا بھی میرے خیال میں اس کی شیان شان نہیں ہے نا، آپ محسوس نہ فرمائیے گا، آپ کی مہربانی ویسے ہی، مطلب پرچی تو نہیں کہہ سکتے نا اس کو، ہاں جی۔ اور پرچے سے آپ کو پتا، آپ میں سے ہر ایک بندہ ڈرتا ہے کہ بہرحال کوشش کریں گے کوئی ایک کلام ان میں سے مزید آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے، لیکن یہ نیا کلام ہے، ممکن ہے آپ سنیں تو وہ بھی اس میں درج کر دیں اگلے سال، اس وجہ سے پہلے وہ سنائی دوں تاکہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ محبت کے ساتھ سنیے گا۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں، بچے کھڑے ہوتے تو آپ یوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے، تو وہ بچے بھاگتے ہوئے آتے تھے، کوئی آپ کے اس بازو سے، کوئی اس بازو سے، کوئی سینے کے ساتھ، کوئی ٹانگ کہاں کہاں چمٹ رہے ہوتے، اور کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تو مجلس میں جو بچہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے، تو پیار کرنا سکھایا نا، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی کہیں مل کر سبحان اللہ، کچھ تو بیلنس ہو جائے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ سنیے گا محبت کے ساتھ۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، کون ہے جس کو ان کا سہارا، مل کے محبت سے، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، 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 شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، ذرا تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور آہستہ، الٹی چال، الٹی چال، الٹی چال،
وہ دیوانوں کے بارے میں کہا ہے کسی نے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو بندہ پوچھے کہ اگر دیدار کرنا ہو کسی کا تو آنکھیں بند کی جاتی ہیں کھولی جاتی ہیں؟ لیکن دیوانے کیا کرتے ہیں؟ بند۔ یہ دیکھیے گا ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا اور آہستہ سے سبحان اللہ، کیا بات، بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیں نا تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ آئی ہے چہرے پہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یعنی یوں آپ گھورتے ہیں تو بعض دفعہ شیر بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ذرا تھوڑی سی شگفتگی برقرار رہنی چاہیے۔ محبت کے ساتھ سنیے گا شعر۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا، مل کے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، سبحان اللہ۔ اب اس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے کہ وہ گھڑی کیا ہوگی کہ ہر آدمی مادر زاد ننگا ہوگا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی جوان بھی بوڑھے بھی سب ننگے، اور امتیں جائیں گی انبیاء کی خدمت میں، کبھی آدم کبھی ابراہیم کبھی نوح کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، لیکن سب یوں ہاتھ باندھیں آج نہیں، اور ساری زندگی اللہ کے نبی نے کچھ نہیں مانگا، لیکن اپنی امت سے فرمایا جب اذان ہو جائے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام محمود مانگو، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي عَتَّ۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اب بشارت والوں ذرا آپ بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، اسی وجہ سے میں اتنا لمبا سفر کرتا ہوں ایک پروگرام کے لیے ہر سال، لیکن یہ شعر آپ اس کا پوری طرح ایمان تازہ کیجئے گا، یہ ہمارے نبی کی شان وہ ہے جو انبیاء بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، مصطفیٰ کے سوا
کوئی چارہ نہیں، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، مصطفیٰ کے سوا کوئی بجا مومنوں رب نے کیسے ان کو مخاطب کیا، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں رب نے کیسے مخاطب کیا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، 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 بے قصوں بے امان، 8 لفظ اور یوں لگتا ہے جیسے پوری امت کا احاطہ کر لیا ان 8 لفظوں میں۔ ابھی حالیہ 2 واقعات کی طرف اشارہ کروں گا۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب دن دہاڑے بھرے بازار میں، جبکہ سڑک سے گزرنا بھی مشکل ہے، وہاں پہ ان کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ آپ بتائیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کیا، جذبات کیا تھے ہمارے اور ہمارا اختیار کیا تھا۔ اور پھر ابھی حال یہ جو 3-4 دن پہلے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، تو ہم نے کتنا بے بس محسوس کیا اپنے آپ۔ اب یہ بے بسی، یہ 8 لفظ ہیں اور یہ ساری ہم محسوس بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مایوس نہیں ہوتے۔ یہ ایمان والوں کی خوبی ہے کہ ساری بے بسی محسوس کرنے کے باوجود وہ کبھی بھی مایوس کیوں؟ اب میں پھر وہی بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ اب شعر کیا ہے اور آپ حضرات کا سننے کا انداز، یا تو شعر آپ کے سننے کے انداز کے مطابق اللہ کرے ہو جائے، یا آپ کا انداز ہو، چلو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے، ہے نہیں؟ سنیے گا شعر۔ 8 لفظ کون سے ہیں؟ بے قصوں بے امان، بے قصوں بے امان، بے بسوں ناتوا، خستہ بے وطن، تشنہ لب نیم جان۔ یہ 8 لفظ، لیکن اگلا مصرع جو نا وہ اس میں ہماری امید کا محور ہے، وہ کیا ہے؟ ہم مایوس کیوں نہیں ہوتے؟ بے قصوں بے امان، بے بسوں ناتوا، خستہ بے وطن، تشنہ لب نیم جان، دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ، دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ، دوسرا اور کوئی سہارا نہیں، دوسرا اور کوئی سہارا نہیں، دوسرا اور کوئی سہارا نہیں، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے
وفا کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا۔ اصل میں نا ایک بات کا مجھے اعتراف ہے، وہ یہ کہ ہم نعت خوانوں نے گن پوائنٹ پہ آپ سے سبحان اللہ کہلوا کے آپ کو اتنا عادی کر لیا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کہنے کی عادت ہی ترک کر چکے ہیں کہ بھئی کوئی کہے ہم سے تو کہلوا لے ہم نے خود۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اب ذرا واپسی ہو جائے، آپ سبحان اللہ کہیں اور اپنے اختیار سے کہیں، ہماری مجبور کرنے پر نہیں۔ اس وجہ سے میرا مطالبہ آپ سے نہیں ہے، لیکن گزارش ہے کہ اگر کہیں موقع مل جائے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ اب سنیے گا شعر جو میں پیش کر رہا ہوں۔ 2019 کا حج تھا، حج کے بعد مدینہ طیبہ کے لیے روانگی ہو رہی تھی، تو بس کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا میرے ساتھ، گجرانوالہ کا، اشفاق نام تھا، بس اس سے آگے مجھے کچھ پتہ نہیں، نہ اس کا نمبر ہے نہ میں اس کو اس کے علاوہ جانتا ہوں۔ تو وہ نا مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلا ہوا تھا، لیکن جب یہ لفظ ہے نا وارفتہ، تو اس سے مجھے وہ یاد آیا۔ وہ یوں ہاتھ باندھ کے کہتا تھا کہ یا اللہ تو میری دل کی حالت پہ گواہ رہنا کہ میں آپ کے حبیب کے شہر میں صرف آپ کے حبیب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میری کوئی غرض نہیں، اس کے سوا میری کوئی غرض نہیں، صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ آپ کے حبیب سے ملاقات کروں۔ تو جب مدینہ طیبہ قریب آ گیا اور آبادی شروع ہوئی، تو پھر تو وہ ایک ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تو میرا دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی وارفتگی مجھے بھی عطا فرمائے۔ جو ہم جاتے ہیں نا اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو ہماری پنجاب کی عورتیں وہاں جا کے پوچھتی ہیں سرکار دا روزہ کتھے ہے، کیونکہ ان کو وہ اس طرف سے آتی ہیں نا تو وہاں پہ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر وہ پوچھتی ہیں اسی تے سرکار دا روزہ ویکھنا یا وہ کتھے وہ سانو وکھاؤ۔ کیا ایک دل کے اندر پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ان کو بیان کیا جائے تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ بہرحال یہ شعر سنیے گا، وہ آدمی مجھے یاد آتا ہے بہت، اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کی وارفتگی کا کچھ حصہ مجھے عطا فرمائے۔ پورا شعر ملاحظہ فرمائیے گا، اور دل چاہے تو محبت سے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور میرے ساتھ مل کے بھی پڑھنا ہے۔ ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا، ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا، سبز گنبد کو بس دیکھتا رہ گیا، ساری دنیا میں ایسا حسین دل ربا دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں، دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ چلو میں پڑھتا ہوں تھوڑا سمجھے۔ سونا بولے تے بن دے سپارے، سبحان اللہ۔ میں آکھیا سی نا تسی عادی ہو گئے۔
سونا بولے ہاں بولے سونا بولے ہاں بولے سونا بولے ہاں بولے سونا بولے ہاں بولے موتی رولے ہاں بولے موتی رولے ہاں بولے سونا بولے تے بڑ دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بڑ دے سپارے سونا بولے تے بڑ دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بڑ دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ہاں میرے آقا دی گفتار ویکھو بیریاں نے بھی تعریف کیتی بیریاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو بیریاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار مست اکھیاں تو وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے مست اکھیاں تو وارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے ہاں چن انگلی دے من دا اشارے مسکرائے میرا آقا مسکرائے چانن کھلا رے مسکرائے تے چانن کھلا رے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو مسکرائے تے چانن کھلا رے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو سوچ سوچانے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی ہاں پر نہ ہوئی کسے دی رسائی بے کے سدرا تے جبریل آکھے میرے آقا دی رفتار دیکھو میریاں نے تعریف کیتی کملی والے دا کردار ہمارے بھائی فاروق عوان صاحب ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہے ہیں بڑی محبت سے اور بیٹھے بھی ایسے مقام پہ ہیں کہ میں یہاں سے جانے لگا تو وہ مجھے جانے نہیں دے اس طرف ہوتے تو چلو بندہ کھسک جاتا ہے ادھر سے لیکن مجھے کہ رستے میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ویزا ان سے لینے کے لیے پڑھنا پڑے گا تو میں یہ ایک کلام جو ہے نا وہ پیش کر دیتا ہوں امید ہے کہ باقی وہ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے ویسے میں ایک پہلے پڑھ چکا ہوں اس میں سے تو امیر حرم میں فقیر عجم سبحان اللہ کلام جو ہے نا اس شان کا ہے یہ کہ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کرے گا اور اپنی ذلت اور پستی بھی بیان کرے گا اب پہلا مصرع ہی دیکھیے تو امیر حرم یہ ان کی عظمت ہے میں فقیر عجم یہ میری پستی تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب
عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور علم میں طلب ہی طلب تیرے گن اور علم میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر میرا گھر خاک پہ اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے تو میں یہی کہوں گا اور یقیناً آپ بھی کہیں گے کیا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی چپ رہ کے نہیں گل بننی ذرا مل کے سارے کو میری خوش قسمتی امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا آخر میں جاتے جاتے شان صحابہ پہ خان محمد کمتر صاحب کے 3-4 شعر بہت ہی خوبصورت سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام سو جاؤ
کل پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے، آج تو موقع ہے۔ میں آخر ساہیوال سے آیا ہوں آپ کو لوری دینے کے لیے کہ آپ کو اچھی طرح نیند آ رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نعت شریف کے اندر تو چلو تقاضا ہوتا ہے نعت شریف کا، لیکن جب شان صحابہ پہ اور منقبت پڑھی جا رہی ہو تو پھر ذرا جذبات کا اظہار دگنا ہونا چاہیے۔ اب ذرا جب میں کہوں گا نا سلام تو آپ کی زبان سے بھی ادا ہونا چاہیے۔ سید کونین تیرے جانی ساروں کو سلام، سید کونین تیرے جانی ساروں کو سلام، یاری گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، چمن اسلام کا، ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام، ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام، یاری گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، ان کی ہمت سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان کی کوشش سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، یاری گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانی ساروں کو سلام، یاری گردون نبوت کے ستاروں